फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू नौफल्स एकेडमी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, टॉपिक जो है वो सीएसएस के जेंडर स्टडीज़ के 2022 के टॉपिक से मैंने लिया है। व्हाट आर कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। अभी कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर को जानने के लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जेंडर डेवलपमेंट क्या है, और जेंडर इन डेवलपमेंट के साथ साथ हम फिर कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव और कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स को भी देखेंगे। बल्कि पहले कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे, उसके बाद फिर कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स को भी देखेंगे। देखिए, बेसिकली आप ये जान लीजिए कि सीएसएस के अंदर जो ये सवाल पूछा गया है वो अगर आप जाएंगे तो सबसे पहला जो हिस्सा है इसका वो गैड है, जेंडर इन डेवलपमेंट। और इसके हवाले से मैंने एक अपना अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि जेंडर इन डेवलपमेंट बेसिकली लीड करेगा उस चीज़ को समझने के लिए जिसको हम कह रहे हैं कॉलोनियल पर्सपेक्टिव और कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव। मुख्तसर ये कि आज के दौर में मुख्तलिफ जेंडर किस तरह सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्सों को डेवलप करते नज़र आते हैं, यानी मर्द, औरत या ट्रांसजेंडर्स वगैरह वगैरह। मसलन आज औरतें डॉक्टर हैं, पायलट हैं, मर्द गायनाकोलॉजिस्ट हैं, बावर्ची हैं, ट्रांसजेंडर्स अब डॉक्टर बन रहे हैं, न्यूज़ एंकर्स बन रहे हैं। ये सब मालूमात और उससे जुड़े मामलात गैड यानी कि जेंडर एंड डेवलपमेंट कहलाते हैं। ये ग्लोबल अप्रोच है जिसमें दुनिया की गवर्नमेंट्स को इंश्योर किया जाता है या उनको डायरेक्ट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि वो जेंडर इक्वालिटी को मुमकिन बनाए। तो अगर आप गैड को देखना चाहते हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट को, तो मेरा अलग से वीडियो है, उसको आप निकाल लीजिए। उसके अंदर आपको और ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा। नौफल्स एकेडमी की कमांड डाल के आप मेरे कोई भी वीडियो को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आते हैं व्हाट इज़ कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। देखिए, अर्ली जब आप कॉलोनियल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज़ कॉलोनियलिज़म। कॉलोनियलिज़म दरअसल यूरोप की जो कौमें थीं, यूरोप के अंदर जो उस वक़्त नेशंस जो हैं वो डेवलप हो रही थी, जिसमें ब्रिटिशन्स थे, उसके साथ साथ स्पेनिश थे, पुर्तगीज़ थे, डच थे, फ्रांसीसीज़ थे। इन लोगों ने 16वीं सदी के अंदर बहुत सारी सी रूट्स को डिस्कवर कर लिया, समंदरी रास्तों को जान लिया और उसके ज़रिए से दुनिया में निकल खड़े हुए। और इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ जो कम तरक्की याफ्ता कौमें थीं या जो कमज़ोर हुकूमतें थीं, उनके इलाक़ों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और उन इलाक़ों के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज थी, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या, पहाड़, ज़मीन के अंदर से निकलने वाले ख़जाने जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है या कुछ भी जो ज़मीन के अंदर था, और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ख़ुद इंसान, उनके ऊपर कब्ज़ा करना, यानी कि इंसानों को ग़ुलाम बना लेना या इंसानों को अपने अपने हुक्म तले कुचल डालना, उनको कई सौ साल तक जो है वो अपने हुक्म के अंडर रखना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है कॉलोनियलिज़म कहलाती है। कॉलोनियलिज़म जो है बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है इंपीरियलिज़म से। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको कॉलोनियलिज़म और इंपीरियलिज़म के दरमियान भी फ़र्क बताया है कि कॉलोनियलिज़म तो किसी जगह पे जा रहे हैं और उस जगह पे कब्ज़ा करके उसकी नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। इंपीरियलिज़म में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट बना लेते हैं वहाँ पे और फिर बाकायदा आप वहाँ पे हुकूमत करते हैं। मिसाल तौर पे इंडिया के ऊपर अगर आप देखें तो इंडिया के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स ने पहले अपनी कॉलोनी कायम करी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1857 की वॉर के बाद जो है आप देखते हैं कि ब्रिटिशर्स वहाँ पे बाकायदा अपनी हुकूमत कायम करते हैं और वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया जो है उसके अंडर में आ जाता है इंडिया। तो ये जो है वो इंपीरियलिज़म है। तो कॉलोनियलिज़म यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंपीरियलिज़म ब्रिटिश इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशन्स ऑन अपॉन द इंडिया। तो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जेंडर डेवलप हो रहा है और जेंडर के अंदर जो है वो किस तरह से आप सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और सोसाइटी के अंदर जेंडर्स को किस तरह से असाइन किया जा रहा है, यानी कि मर्द को क्या ड्यूटीज़ दी जा रही हैं और औरतों को क्या ड्यूटीज़ दी जा रही हैं। ये हम जेंडर के पर्सपेक्टिव देखेंगे कॉलोनियल एरा के अंदर। ठीक है जी। अब कॉलोनियल एरा में यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और बता दूँ कि कॉलोनियल एरा के हवाले से हम और क्या चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि कॉलोनियल एरा सिर्फ एक जगह पे नहीं है। हम इंडिया की बात करते हैं तो कॉलोनियल एरा कुछ और होगा, अमेरिका के अंदर कॉलोनियल एरा कुछ और होगा, इसी तरीके से अफ्रीकन नेशंस के अंदर, अफ्रीकन जो टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे कॉलोनियल एरा कुछ और होगा, उसके साल कुछ और होंगे, उसके डायमेंशंस भी कुछ और होंगे। लेकिन मैंने कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर के अंदर एक जनरल
ٹرم کے طور پہ بنایا ہے. اس کو آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کالونیز تھیں وہاں پہ جینڈر کا جو پرسپیکٹیو تھا تقریباً یہی تھا جو میں اس کے اندر بتا رہا ہوں. یہ آپ اس کو انڈیا کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو افریقہ کے حوالے سے بھی, اور آپ اس کو امریکہ کے حوالے سے, جہاں جہاں پہ بھی یورپین کالونیز تھیں. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں پھر نمبر 1. تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 18ویں صدی کے دوران دو رخی جینڈر یعنی کہ مین اینڈ وومن ہی کالونیل پیریڈ میں نمایاں نظر آتے ہیں. کالونیل پیریڈ میں صرف جو ہے وہ آپ کو مین یا وومن نظر آتے ہیں, آپ کو دوسرے جو جینڈرز ہیں وہ اتنا زیادہ نمایاں طور پہ آپ کو کالونیل پیریڈ کے اندر نظر نہیں آتے. تو پہلا پرسپیکٹیو جینڈر کا یہ نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کالونیل انسٹیٹیوشنز کے اندر مردوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی, عورتوں پر فوقیت دی جاتی تھی, مگر ساتھ ہی اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے عورتوں کو اب وہ ورک فورس میں لے آئے تھے جو اس سے پہلے صرف گھر پر کام کرتی ہیں. تو کالونیل پیریڈ کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل کے بھی کام کر رہی ہیں, حالانکہ اس سے پہلے عورتیں صرف گھروں کے اندر ہی کام کرتی تھیں. عورتیں اپنے مرد پارٹنرز کے زیر سایہ یا زیر اثر نظر آتی تھیں. بہرحال وہ کام کرتی تھیں لیکن وہ مردوں کے انڈر میں ہی کام کرتی تھیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کہتا ہے کہ کالونیل پیریڈ کے اندر سوسائٹی میں اب جینڈرز آئیڈینٹیٹیز بنتی نظر آ رہی تھیں, جینڈر رول طے ہو رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جینڈر اسٹریٹیفیکیشن بھی نظر آ رہی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ عورتیں گھر اور باورچی خانوں کے کام کرتی اور جانوروں کو بھی سنبھالتی اور بچوں کو بھی سنبھالتی نظر آتی ہیں. یہ بھی ان کے کام تھے, ہوم میکنگ جسے کہتے ہیں, اور کچن کے جو جتنے بھی کام ہیں وہ بھی عورتیں کام کرتی نظر آتی ہیں. عورتوں کو بہرحال مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھ کر وہ مرد کے زیر اثر ہو جائیں, یہاں تک کہ 14 سال کی بچوں کی بھی شادی ہو جاتی تھی. مرد اور عورتوں پر دونوں پر سوشل دباؤ ہوتا تھا کہ وہ شادی کریں, یہاں تک کہ بیواؤں کی بھی شادی کر دی جاتی تھی. اب یہاں پہ ایک اور بات یہ کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں افریقن اور امریکن کالونیل جو پرسپیکٹیو ہے وہاں پہ بیواؤں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں, لیکن اگر آپ انڈیا میں آئیں گے تو انڈیا کے اندر کالونیل جینڈر پرسپیکٹیو کے اندر بیواؤں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی. یہ وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ ورژن تھا, یہاں تک کہ وہاں پہ ستی کر دیا جاتا تھا. عورت کا شوہر مرتا تھا تو جو عورت ہوتی تھی اس کو اس شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو جلتی ہوئی جو چتا ہوتی تھی اسی کے اندر اس کو بھی جو ہے وہ جلا دیا جاتا تھا, یعنی کہ اس کو زندہ جو ہے وہ اس کو اندر مار دیا جاتا تھا اپنے مردہ شوہر کے ساتھ جو مر جاتا اس کے ساتھ. تو اس کو ستی کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن بہرحال میں جنرلی چل رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کہتا ہے کہ عورت چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اس کا پراپرٹی پر بہرحال کوئی کنٹرول نہیں تھا کالونیل ایرا کے اندر. یہ اس کا جینڈر پرسپیکٹیو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کالونیل امریکہ میں بہرحال کچھ وومن آرگنائزیشن 17ویں صدی کے بعد ابھرتی نظر آتی ہیں. تو بہرحال آخری یہ کہ 17ویں صدی جیسے آگے بڑھ رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو امریکہ کے اندر بہرحال جو ہے تھوڑا سا آپ کو عورتیں آگے نظر آتی ہیں, اور ان کا جو جینڈر ہے اس کے اندر آپ کو کچھ وومن آرگنائزیشنز بھی نظر آتی ہیں. تو یہ کالونیل پرسپیکٹیو تھا. اب کیپٹلسٹک پرسپیکٹیو کو دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از دا کیپٹلسٹک پرسپیکٹیو آف جینڈر. تو آج کا دور کیپٹلسٹک دور ہے جہاں کمپٹیشن سے سوسائٹی اور جینڈر جنم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کمپٹیشن ہے اور کمپٹیشن سے ہی سوسائٹی بن رہی ہے, سوسائٹی طے ہو رہی ہے, اور اس میں جینڈرز بھی جنم لے رہے ہیں. کیپٹلسٹک سوسائٹی میں پروڈکشن اور سروس صرف پروفٹ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے, جو بالآخر انڈیویجولزم کو بڑھاوا دیتا ہے. اور یہی انڈیویجولزم جو ہے وہ مزید انڈیپینڈنسی اور اس بات کو بڑھاوا دیتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جیسا رہنا چاہتا ہوں, یا ایک عورت جیسا کہتی ہے کہ میں جیسا رہنا چاہتی ہوں میں رہ سکتی ہوں. اور یہیں سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ٹرانسجینڈرز اور بائی سیکجولز اور آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ جینڈرز کا بھی جو ہے وہ ڈریون آپ کو نظر آتی ہیں فورسز. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ابتدائی دور میں کیپٹلسٹک سوسائٹی, جو ارلی کیپٹلسٹک سوسائٹی یعنی کہ 19 سینچری کی, ہم اس کی اگر وہاں سے اگر دیکھیں تو ابتدائی دور میں کیپٹلسٹک سوسائٹی میں عورت سبجوگیشن بڑی آسانی سے ہو جاتی تھی, عورت سبجوگیٹ تھی اس وقت. بہرحال کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اس کھلے کمپٹیشن نے کچھ قوانین کے بننے میں بھی سہارا دیا, مگر عورت سے مرد کی برابری کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا اس زمانے میں. اور بہرحال کیپٹلسٹک سوسائٹی میں عورتیں مردوں سے زیادہ دیر کام کرتی تھیں اور کم پیسوں میں کام کرتی تھی. پھر آئی ورلڈ وار 2, اور ورلڈ وار 2 کے بعد ہوا یہ کہ کئی لاکھ آدمی جو ہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ مرد مارے گئے. یورپ میں مرد کم پڑ گئے اور پہلی دفعہ عورتیں کھل کر ورکنگ فیلڈ میں آئیں, اور گھر کے کاموں سے اب وہ ہر فیلڈ کے کام میں نظر آتی. یعنی کہ اب آپ کو عورتیں نرس بھی بنتی نظر آ رہی تھیں, عورتیں ڈاکٹر بھی بنتی ہوئی آگے, اور مزید جب ایڈوانس ہوا تو عورتیں ڈاکٹر بھی بنی,
اور پھر یعنی کہ عورتیں ٹیچر بنی، عورتیں، مقصد یہ کہ آپ کو پروفیشنل ٹیچرز نظر آ رہے ہیں، پروفیشنل ڈاکٹرز نظر آ رہے ہیں عورتوں کی صورت میں، اور پھر تو آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چینجنگس آ رہی ہیں. تو یہ پرسپیکٹیوز چینج ہو رہے ہیں جینڈر کے، اور خواتین کے اندر بھی، عورتوں کے اندر بھی آپ کو جو ہے یہ جینڈرز کے اندر یہ ڈفرینٹ اسائنمنٹس نظر آ رہے ہیں، نئے اسائنمنٹس نظر آ رہے ہیں. اور یہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہوا ہے. اور وجہ کیا ہوئی تھی کہ اس میں جو ہے وہ بہت سارے مرد جو تھے یورپ کے اندر وہ کم پڑ گئے تھے، مارے گئے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کو بہرحال اس وقت آنا پڑا. تو اس وقت تو وہ عورتیں جو ہے مجبوراً آئیں، لیکن پھر جب آگے چل کے دوبارہ سے مردوں کی گنتی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ عورتوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور انہوں نے نہ تو اپنے ڈومینز جو ہیں وہ خالی کیے کہ دوبارہ سے وہ مردوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں وہ دوبارہ سے ہمیں گھروں پہ لوٹائیں اور آپ یہ کام کریں. ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے وہاں پہ بغاوت کی. بہرحال جہاں عورت باہر نکل کر کام کر رہی تھی، مگر گھر کا کام آج بھی اکثریتی عورتیں ہی کرتی نظر آتی ہیں. یعنی کہ اس دور کے اندر بھی جب یہ ورلڈ وار 2 کے بعد بھی عورتیں باہر نکلیں، لیکن اس کے باوجود گھر کا کام، کچن ورک اور ہاؤس ورک جو ہے وہ خواتین کے پاس ہی، عورتوں کے پاس ہی رہا. آج دور کچھ بدلتا جا رہا ہے، اور کیپٹلسٹ ورلڈ میں آج عورتیں برابری کی شادی کر رہی ہیں اربن ورلڈ کے اندر، اور جو ہے وہ شادیوں کے بعد جو ہے وہ اپنے رائٹس کے حوالے سے بھی برابری کرتی ہوئی دکھ رہی ہیں. کیپٹلسٹ سوسائٹی میں آج عورت کو پیسے رکھنے کا بھی اختیار مل گیا، یعنی کہ وہ پراپرٹی رکھ سکتی ہے، اور وہ کیلیفورنیا سے لے کے بنگلہ دیش تک آج کاروبار میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتی دکھ رہی ہے. ورک پلیس پر بھی عورتیں مزدوری ہی نہیں کر رہی بلکہ لیڈرشپ میں بھی کام کرتی دکھ رہی ہیں. یہ بھی ایک جینڈر پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے کہ وہ لیڈرشپ میں نظر آتی ہیں آپ کو. تو یہ میری کل ٹوٹل پریزنٹیشن تھی. دونوں میں نے پرسپیکٹیوز کو آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا پلیز لائک اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.